الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تاجدار ابو آدم صاحب لطف و کرم تخلیق بارش آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ، انسانیت کے طبیب، آمینہ کے لعل، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامات، جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، آقا نعمت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر فرماتے بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. جی اب تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہم آپ کو پالنے والا مدینے والا ہے. آپ غریب ہیں نا؟ نہیں ہے؟ غریب ہے تو غریبوں کو پالنے والے مصطفیٰ ہیں. فرماتے بار نہ تھے، بار کہتے ہیں بوجھ، بہت بوجھ پڑ گیا میرے اوپر، ان کو بھی مینٹین کرو ان کو بھی مینٹین کرو بولتے نا، بہت وزن بڑھ گیا، گھر کا پریشر ہے ہمارے پر. تو دیکھیں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں. الحمدللہ آج کی ہماری محفل مقدس کچھ خاص عنوان کے تحت سجائی گئی. ماشاءاللہ بلبل باغ مدینہ کی تشریف آوری بھی ہو گئی. تو میں انشاءاللہ چونکہ موقع کے حساب سے اور حالات کے پیش نظر انشاءاللہ چند باتیں پیش کروں گا، پھر میں اپنی جگہ دے لوں گا. ایک مثال میں آپ حضرات کو سمجھا تو چلوں. اگر کوئی بندہ کسی تصویر کو دیکھے، دیکھ کر یہ کہے یہ تصویر بڑی خراب ہے، تصویر بڑی خراب ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ہونا چاہیے تھا، یا پھر بندہ بندے کو دیکھ کر انسان کو دیکھ کر یہ کہیں کہ بھئی ان کالا ہے، ان نکا ہے، ان چپٹا ہے، ان لنگڑا ہے، ان لولا ہے، ان اندھا ہے، ان کانا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ بندے کے اندر جو عیب ہم گنا رہے ہیں، تو یہ آپ بتائیے کہ کیا اس کو بول رہے ہیں ہم، یعنی جس بندے کو ہم بول رہے ہیں تو کیا اس بندے کو ہم بول رہے ہیں؟ اچھا یہ بات کو سمجھنے کے لیے آپ اور ایک بات سمجھیے. یہ میرا موبائل ہے، آپ کہیں گے دیکھ کر حضرت یہ موبائل اچھا نہیں ہے، تو
بتا یہ چلا کہ آپ موبائل کی تکفیر نہیں کر رہے، موبائل کے خراب ہونے کی نشاندہی نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ کمپنی بنانے والے نے، کمپنی نے یہ فون کو خراب بنایا، گویا کہ کمپنی والا خراب بنایا، مطلب کمپنی والا خراب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کوئی بندہ کسی بندے کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ عیب ہے، کالا ہے، نکا ہے، چپٹا ہے، منحوس ہے، بے برکتی والا ہے، اس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا، اس کو میں نے ملاقات کر لی، اس سے میں نے گلے مل لیا، میرا کاروبار خراب ہو گیا، میرا دن خراب چلے گیا۔ اکثر و بیشتر ہمارے مزاج کے اندر یہ چلتا ہے کہ ہم صبح اٹھے تھے، نہ جانے کس کا ہم نے چہرہ دیکھ لیا، دن بڑا منحوس گزرا ہے، وقت بڑا منحوس گزرا ہے، حالات بڑے منحوس گزرے ہیں، آج کاروبار نہیں ہوا، آج وہ مسئلہ ہو گیا، آج یہ مسئلہ ہوا۔ اس بندے کا چہرہ نہیں دیکھتا تو اچھا ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر بندے کی بات نہیں ہے، بندے کو کس نے بنایا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے زمین کا مالک بھی میں ہوں، آسمان کا مالک بھی میں ہوں، کنکرات کا مالک بھی میں ہوں، درختوں کا مالک بھی میں ہوں، سمندروں کا مالک بھی میں ہوں، ہواؤں کا مالک بھی میں ہوں، شیش کا مالک بھی میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آدم کو میں نے پیدا کیا، نوح کو میں نے پیدا کیا، شیش کو میں نے پیدا کیا، اسماعیل کو میں نے پیدا کیا، یحییٰ کو میں نے پیدا کیا، زکریا کو میں نے پیدا کیا۔ کل انبیاء جتنے آئے، اولیاء جتنے آئے، ابدال جتنے آئے، اوتاد جتنے آئے، افراد جتنے آئے، اولیاء جتنے آئے، تمام کو میں نے پیدا کیا۔ بشر کو میں نے پیدا کیا، ابو البشر کو میں نے پیدا کیا۔ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ میں مالک ہوں۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتا ہے یہ دنیا کا جب میں مالک بنا، آسمان کا میں مالک بنا، ستاروں کا میں مالک بنا، تو انسان کا بھی مالک میں ہوں۔ تو انسان کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں ہی مالک ہوں اور میں جو چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں بناتا ہوں۔ تو کسی بندے کے اندر عیب کو نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیب دار وہ بندہ نہیں ہے، بلکہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر عیب ہے۔ اب ذرا غور کریے، جو بندہ ذات خدا کو عیب دار بتائے، جبکہ رب تعالی ہر چیز سے پاک منزہ ہے، پاک و منزہ ہے۔ اس نے اپنی ذات کے حوالے سے سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے کرتا چلوں، آپ قرآن عظیم کے اندر 114 سورتیں ہیں، کتنی؟ 114۔ پورے سورتوں کو آپ دیکھیں گے تو ہر سورت کے اندر قوم کا ذکر بھی ہے، نبیوں کا ذکر بھی ہے، ان کے حالات کا ذکر بھی ہے، ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اس کا ذکر ہے، ان پر جو انعام نازل ہوا اس کا ذکر ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ایک سورت ایسی بنائی جس میں صرف اپنا ذکر فرمایا، اور اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس کا نام سورہ اخلاص۔ اس میں نہ کوئی آدم کا ذکر ہے، نہ نوح کا ذکر ہے، نہ بشر کا ذکر ہے، نہ ابو البشر کا ذکر ہے، نہ کسی نبی کا ذکر ہے، نہ کسی پیغمبر کا ذکر ہے، نہ کسی کتاب کا ذکر ہے، نہ کسی فرشتے کا ذکر ہے، کسی کا نہیں، صرف اللہ نے اپنا ذکر فرمایا۔ لیکن پوائنٹ بھی نوٹ کرنے کا جملہ ہے، اللہ نے یہ جو سورت نازل کی جس میں صرف اپنی کوالٹیز کو، اپنی شان کو، اپنی عظمت کو، اپنی رفعت کو، اپنی بلندی کو بیان کیا، تو وہ رب نے کہا اے حبیب یہ ذکر میرا ہوگا لیکن زبان تیری ہوگی۔ پتہ یہ لگا کہ ہر چیز ہر ایک سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن خدا سے مصطفیٰ جدا نہیں ہے اور مصطفیٰ سے خدا جدا نہیں۔ سمجھ یہی بات، اپنا خاص ذکر بھی کرنا ہو تو اللہ نے کہا محبوب تیری زبان، تو کہہ دے۔ آپ دیکھیں خدا کتنی محبت کرتا ہے، اسی کے تو کہا کسی کو خلیل بنایا ہے، کسی کو کلیم بنایا ہے، اے مصطفیٰ تیری شان ہی نرالی ہے، تجھے حبیب بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری گفتگو چل رہی تھی کسی ذات پر اگر ہم عیب نکالیں گے تو پتہ یہ ہے حقیقتاً کہ عیب دار بندہ نہیں ہے، آپ کسی اور کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو ایسا جملے کفریہ تک پہنچتا ہے۔ اگر نادانی میں ہو تو توبہ و استغفار کر لے، لیکن اگر جان بوجھ کر کہتا ہے تو پھر یقینی طور پر وہ بندے کا انکار نہیں بلکہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی بات چلتی ہے۔ اچھا آپ یہاں دیکھتے چلے، جب ہم انسان کو برا نہیں کہہ سکتے،
اور ہمارا معاشرہ اتنا علم کی ڈگریاں حاصل کر لیا ہے کہ لوگوں کے پاس جب ماہ میلاد آتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، ماہ 11ویں آتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، دیگر ایام اور دیگر ماہ آتے ہیں تو ایام خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جو ہی آسمان کے اوپر سفر المظفر کا چاند افق پر نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سفر ہے، سفر اس کے اندر بڑا یہ منحوس مہینہ ہے، یہ بڑا بے برکتی والا مہینہ ہے، اس کے اندر نہ شادی کر سکتے، نہ اس کے اندر کوئی اور کام کر سکتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیوں نہیں کر سکتے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ سفر المظفر کے مہینے میں خوشی کا کام نہیں کریں گے، بھلائی کا کام نہیں کریں گے، کاروبار کا آغاز نہیں کریں گے۔ کہاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں شادی کر لی جائے تو شادی کرنے کی وجہ سے شوہر بیوی کا طلاق ہو سکتا ہے، ان کو اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اور آگے بڑھ کے یوں بھی کہتے ہیں اگر کاروبار کر لیا جائے تو خیر و برکت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ انداز لگائیے، میلاد کو بھیجنے والا بھی رب ہے، 11ویں شریف کے مہینے کو بھیجنے والا بھی رب ہے، یعنی ربیع الاول کا بھیجنے والا رب ہے، ربیع الثانی کا بھیجنے والا رب ہے، جمادی الاولیٰ کا بھیجنے والا رب ہے، جمادی الثانی کا بھیجنے والا رب ہے، رجب المرجب کا بھیجنے والا رب ہے، اللہ اکبر، شعبان المعظم کا بھیجنے والا رب ہے، رمضان المبارک کا بھیجنے والا رب ہے، شوال المکرم کا بھیجنے والا رب ہے، اس کے بعد محرم الحرام کا بھیجنے والا رب ہے، تو سفر المظفر کا بھیجنے والا بھی رب ہے۔ مہینے کو برا بولنا یا مہینے کو منحوس بولنا اب کس کی طرف ہم منسوخ کر رہے ہیں؟ کس کی طرف ہم عیب کی نظر رکھ رہے ہیں؟ پھر لوگ کہتے نہیں مل صاحب ہم کر کے دیکھے، آزما کے دیکھے، اس مہینے میں کریں نا تو ہے نا لڑیاں بہت ہوئے شادی کے اندر، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے پھر بھی کوشش کر کے کاروبار کرے تو خیر و برکت نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید سورہ حدید کے تیسرے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت، رب تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے، وہ ایک کتاب میں ہے، خبر اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے علم ازلی سے، علم آج کی گفتگو آپ لوگوں کو نیند ملا سکتی ہے کیونکہ میں تھوڑا سنجیدہ ماحول میں ہی بول رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو بلبلہ سننے کی عادت ہوئی، کبھی یہ بھی سننے کی عادت ڈالی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے ایک کتاب میں اپنے علم ازلی سے جانا کہ بندے پر فلاں وقت میں مصیبت آئیں گی، فلاں وقت میں آفت ہوں گی، فلاں وقت میں بلجات آئیں گے، فلاں وقت میں کاروبار میں نقصان ہوگا، فلاں وقت میں جان کا دھوکہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا۔ تو میں نے تقدیر میں جب اس کے دیکھا اور لکھ دیا تو پھر اس کو وہ پہنچنا ہے، اس کو وہ پہنچنا ہے۔ اب ہم انسان یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، شادی نہیں کرنا چاہیے، تو اس پر میں ایک نکات کو آپ کو پیش کرتا چلوں۔ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ بھائی سفر کا مہینہ ہے، نکو شادی وادی کا کام نہیں کریں گے، خیر و برکت کا کام نہیں کریں گے، جو بھی میلاد میں کریں گے، تو آپ بتائیے کیا پھر میں بولنے والا خود، میں اگر یہ بولوں، بولنے کے بعد خود میں اگر سفر میں نکاح کروں یا نکاح کر رہا ہوں کسی کا، تو یا پھر میں یہ پسند کروں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، مجھے معلوم ہے لیکن آپ لوگوں کو میں نے نہیں بتایا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، پھر بھی اس کے باوجود اگر میں اس میں نکاح کروں تو کیا مجھے عقل مند کہا جاتا ہے؟ ارے بولو جی، کہتے مولانا سب جانتے پر بھی اب بے وقوفی حرکت کر لی، یہ مہینے میں کیوں شادی کرے؟ تو میرے حضور شافع یوم النشور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے ایک روایت کے تحت اپنی بیٹی شہزادی کا نکاح اگر سیدنا مولا علی شیر خدا سے کروایا ہے وہ کوئی اور مہینہ نہیں، سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ یہ خاتون جنت کا نکاح ہے۔ اب آپ نے مثال کے طور پر بتاؤ دنیا میں اس سے بہتر جوڑا کون سا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب حضور نے اپنی بیٹی کے لیے یہ مہینے کو چوائس کیا، اپنے بیٹی کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا اور اس مہینے میں اپنی بیٹی کو روانہ کیا اپنے گھر سے، تو بلا شبہ یہ جائز ہے کہ اس مہینے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں۔
اچھا اس سے بڑی دلیل آپ سنتے چلے، شادی کیوں نہیں کرنا، کیا وجہ ہے؟ بہت سارے عورتوں کے درمیان میں بحث و مباحثے ہوتے ہیں، نہیں ہرگز نہیں کر سکتے، بڑوں کا طریقہ ہے، بڑوں کا طریقہ ہے، بڑوں کا طریقہ ہے۔ ان لوگوں نے بڑوں کو پتا نہیں بڑوں کو کس طرح بڑا بنا لیا، ہمیں تو پتا ہے بڑا اسی کو کہتے ہیں۔ بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی سب سے بڑوں سے بڑا ہمارا نبی اور سب سے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ساری کائنات میں، خدا کی ساری مخلوقات میں اور اشرف المخلوقات میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ ہمارے حضور کی ذات، حضور کی ذات۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، لانے کے بعد اپنا نکاح فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو وہ کوئی شوال کا مہینہ نہیں، میلاد کا مہینہ نہیں، 11ویں شریف کا مہینہ نہیں، بلکہ وہ مہینہ تھا اپنا نکاح حضور نے کیا، وہ سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ آپ بتائیے اگر یہ جائز نہ ہوتا تو کیا حضور اپنا نکاح اس مہینے میں کرتے؟ حضور صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حامت ولا نقل ولا غول ولا سفر۔ ایام جاہلیت کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے تھے، لوگوں کو علم نہیں تھا، لوگوں کو بہت سارے مسئلے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو پہلے تو یہ لوگ ہے نا الو کی آواز کو ہاما کہتے ہیں، الو کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے زو پارک کے اندر الو ہوتے، الو بھی ایک جانور ہے تو ان کو بھی زو پارک میں رکھا جاتا ہے تاکہ ہے نا پورے جانوروں کو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں۔ تو ایام جاہلیت کے اندر یہ دور تھا کہ اگر کوئی الو کسی بستی میں آ جائیں تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب ہماری بستی تباہ ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والی؟ تباہ ہونے والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الو جب آتا ہے بستی میں تو الو آنے کی وجہ سے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اگر کسی کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا، تو وہ روح جس کا مرڈر ہوا وہ روح اس الو کے اندر آتی ہے اور آ کر جس نے قتل کیا اس کے خون کو طلب کر کے اس کا خون مانگتی ہے۔ ہمارے مذہب اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ایک مرتبہ روح جاتی ہے تو پھر واپس آتی نہیں، یعنی پھر کسی اور جسم میں نہیں آتی۔ یہ مذہب اہل سنت کا طریقہ ہے، عقیدہ ہے۔ یہ کافروں کا ہے رواج ہے کہ بیٹے کی شکل میں آ گیا، پوتے کی شکل میں آ گیا، وہ بابا آ گیا، ان آیا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا یہی ہے کہ جب جاتا ہے بندہ تو پھر لوٹ کے نہیں آتا ہے، جب بھی ملاقات ہوگی پھر قیامت کے دن ہی ہوگی۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ بندہ جب جاتا ہے تو جانے کے بعد پھر الو کی شکل میں آتا ہے اور آ کر بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا عقیدہ ہمارا عقیدہ اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے، پرندے ہماری تقدیر بدلنے والے ہو گئے نہیں، اللہ نے اس سے افضل ہوا کو پیدا کیا، اس سے اعلیٰ ہوا کو پیدا کیا، ان ہمارے غلامی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو آپ بتاؤ کیا الو ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے گا؟ الو ہمیں مارنے کے لیے آئے گا؟ کیا الو ہماری تقدیر بدلنے کے لیے آئے گا؟ کیا الو بلاؤں پر لے کر آئے گا؟ کیا الو ہماری بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا؟ یقین جہاں کھوکھلا ہوتا ہے وہیں پر یہ سارے مسائل اور مراحل ہوتے ہیں۔ یقین کامل کی بڑی دولت ہے، بڑی دولت۔ اگر بندے کا یقین اللہ و رسول کی ذات سے ہٹ جائے یا کم ہو جائے تبھی جا کر اس کے اندر منافقت کی چیزیں شروع ہوتی۔ بعض بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ جمائی منہ کھول کے لیتا ہے، ہاں اس طرح منہ کھول کے لیتا ہے جمائی، تو بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں شیطان تھوکتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تھوکتا ہے، اور جب تھوکتا ہے تو اس کے تھوک اندر جا کر دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ منافقت بولتے نہیں، ان منافق کے سامنے ایک بات کرتا اور پیچھے جا کے ایک بات کرتا، ایسے بندے کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ منافقت کی عادت کہاں سے پڑتی ہے؟ تو فرماتے ہیں صوفیاء اکرام کہ شیطان جب بندہ جمائی لیتا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے
تو شیطان اس کے منہ میں تھوکتا ہے اور تھوکنے کی وجہ سے اس کے دل میں نفاق آتا ہے اور وہ منافق ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حامت، یہ الو کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری تقدیر کو بدلنے والی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی بلاؤں کو لے کر آنے والی چیز ہے، نہ خوشیوں کو لے کر آنے والی چیز ہے۔ پھر فرمایا ولا نوع، بعض ایام جاہلیت میں یہ بھی معاملہ چلتا تھا، ستارے کو دیکھ کر رہنا یہ مہینہ آخرت سے گزرے گا یا نہیں گزرے گا، اس کا اندازہ لگاتے تھے، اس کا اندازہ لگاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ولا غول، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یہ غول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ، یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ جن میں سے ایک قسم یا بھوت جو مسافر کو اس کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ غول کہتے ہیں جن بھوت پلیت ایسے ہوتے ہیں کہ راستے کو بھٹکا دیتے ہیں اور بندہ سفر نہیں کر سکتا، اور یہ تمام چیزیں سفر کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ ایام جاہلیت کے لوگ تھے، میں آپ کو بتاؤں، چاہے الو ہو، ستارہ ہو، انجمن ستارہ ہو، چاند ہو، سورج ہو، یہ کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ تو آپ کو وہی شعر یاد دلانا چاہتا ہوں میں جو اکثر کہتا ہوں، بریلی کے تاجدار فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، حضور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو بتا لیے لگا کہ چاند و سورج، یہ الو جتنی چیزیں بنائی گئی حضور کے لیے بنائی گئی، اور جو حضور کے لیے بنائی جاتی وہ امت کو تکلیف نہیں دیتی ہے، راحت پہنچاتی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ بالکل نہیں، سمجھ میں آگئی بات آپ؟ یہ سفر منحوس مہینہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو دو باتیں پیش کی کہ حضور نے اپنا نکاح اس مہینے میں فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو جب حضور نے اپنا نکاح فرمایا تو امت کے لیے آسانیاں، ایسا لوگوں کو پھر بھی شک ہوتا نہیں، صاحب بڑے لوگ بول رہے، میں ان سے یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کتنے ہیں؟ ہاں بولے کہ ایک، یہ کیا بات پوچھنے کی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ والد نے۔ ان کو کس نے بتایا؟ ان کے والد نے۔ ان کو کس نے بتایا؟ ان کے والد نے۔ بات سلسلہ در سلسلہ چلتے ہوئے بات یہی پہنچیں گی، صدیق اکبر سے پوچھا گیا خدا کتنے ہیں؟ کہا میں نے حبیب سے سنا کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ جب حبیب کی بات پر ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، اور حبیب کی بات پر ہم نے قرآن کو کلام اللہ مانا ہے، حبیب کی بات پر ہم نے رمضان کے روزوں کو فرض مانا ہے، حبیب کی بات پر ہم نے نماز کو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ فرض مانا ہے، حضور کی بات پر، حبیب کی بات پر جب خدا ایک ہے، کلام اللہ کا ہے اور روزے رمضان کے فرض ہے، تو حضور نے کہا سفر منحوس نہیں ہے، یہ بھی برکت والا مہینہ ہے۔ کہا حضور نے فرمایا جس طرح محرم الحرام ہے، کہا رمضان المبارک ہے، شعبان المعظم ہے، یہ مہینوں کے نام ہی اپنی کیفیات اور اپنے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ آگے بڑھ کے حضور نے کہا یہ سفر کے نام سے جان لو، سفر المسفر، اور سفر بنتا ہے، سفر سے بنتا ہے مسفر۔ حضور فرماتے ہیں سفر کا معنی کامیابی ہے، گویا کہ یہ مہینے میں جو بھی کام کرے گا بندہ کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں ان مفتیوں کی نہیں ماننی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ منحوس ہے، ہمیں تو مدینے والے کی ماننی ہے۔ بات سمجھئے؟ اچھا اور ایک بات سنو، عورتوں کا بڑا ہوتا مسئلہ نہیں، مجھ صاحب نہیں کرتے، ہم لوگوں کا خاندانی رواج ہے، ہم شادی نہیں کرتے اس میں۔ ان سے پوچھے کیا ہوتا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا۔ اب آپ نے کو یہ بتاؤ، چلو سفر میں کو کرو شادی، میلاد میں کر لیے، شوہر بیوی میں پھر بھی جھگڑا ہوگا تو کس کا قصور ہے؟ مہینے کا قصور ہے؟ مہینہ تو برکت والا، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ 11ویں شریف کے مہینے میں آپ شادی کرو، اگر جھگڑے ہونے لگے تب مہینے کا قصور ہے؟ نہیں، اس کا قصور ہے جو بندے پر مصیبتیں آئی۔ بعض لوگ کہتے نہیں اگر شادی ہو گئی شوہر بھی اچھے پھرے تو اولاد نہیں ہوتی، کیا نہیں ہوتی؟ کتنی جہالت کی بات ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کا جب نکاح ہوا تو رب تعالیٰ نے ایسے بچے عطا کیے ہیں، ایسے بچے عطا کیے ہیں، حضور نے خود فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل البیت
حسین، یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور بریلی کے تاجدار نے جب ان حسینوں کو دیکھا، کون کون حسین تھا؟ اللہ اکبر، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، زین العابدین بھی تھے، امام جعفر صادق بھی تھے، امام باقر بھی تھے، امام موسیٰ کاظم بھی تھے، امام رضا بھی تھے، امام تقی بھی تھے، امام نقی بھی تھے۔ تو کہنے لگے تاجدار بریلی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، چمن چمن گلی گلی، جی بنی۔ اب آپ بتائیے، اگر شادی کے بعد، اگر سفر کے مہینے میں شادی ہوتی، بچے نہیں ہوتے، تو یہ رفتار نے اتنے حسین بچے کیسے دیا؟ بتائیے لگا کہ یہ عقیدہ بھی باطل ہے، غلط ہے، سمجھ نہیں بات۔ اور ایک بڑا مسئلہ نکلتا ہے، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور ایک بڑا مسئلہ نکلتا ہے، شادی اگر ہے نا کسی بندے کی شوال میں ہو گئی، بائی چانس شوال میں ہو گئی، یہ 10 محرم کے بعد ہو گئی، جیسا ہی افق نکلنے سے ایک دن پہلے گھر کی بڑی بڑی عورتیں ہوتی، چاند چھپاؤ چاند چھپاؤ چاند چھپاؤ چاند چھپاؤ۔ حیرت کی بات ہے، یہ کون سی لینگویج ہے، یہ کون سا علم ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ان سے تحقیق کی گئی بھئی یہ چاند چھپانا کیا ہے، تو بولتے نہیں صاحب، یہ سفر کا مہینہ ہے نا، تو لہذا یہ سفر جو ہے پہلی چاند کی تاریخ سے 12ویں چاند بلکہ 13ویں چاند تک شوہر بیوی کا چہرہ نہیں دیکھنا، بیوی شوہر کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ ایگو دیکھے تو لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں میں زندگی نہیں بستی۔ کتنی جہالت کی بات ہے، چاند ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوا، ان ہماری قسمت کو بدل دے آگے۔ یہی معاملہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء سے دین سے دور، شریعت سے دور، جب یہ تمام چیزوں سے انسان دور ہو گیا تو پھر سلا یہی ملا، اللہ اکبر، سینے کے وہ کہتے ہیں نا، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ مسئلہ یہی بنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ دور کیا ہوئے کہ ہماری نسلوں میں بلکہ ہماری خون کی رگوں میں خون دوڑنا چھوڑ کر جہالت دوڑنے لگ گئی۔ سمجھ نہیں بات؟ اچھا، اب یہ بندے پر مصیبت آتی کیسا ہے؟ پہلے نقطے میں نے کہہ دیا تھا آپ کے سامنے کہ اسی وقت میں آتی ہیں کیونکہ اللہ نے اپنی علم ازلی سے لکھ دیا تھا کہ یہ فلاں بندے کو فلاں وقت میں کتاب میں، تقدیر کی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ بندے کو مصیبت آئے گی، مصیبت آئے گی۔ لیکن اب یہ مصیبت آتی کیوں ہے؟ آتی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم، قرآن حمید سورہ شورى میں فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان پر جو مصیبت آئی، انسان پر جو بلائیں آئی، انسان پر جو آفتیں آئی، انسان پر جو جن بھوت پریت کے اثرات آئے، تو یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرنی کی وجہ سے آئی۔ تم نے جو گناہ کیے، ان گناہوں کے بدلے اللہ نے تم پر مصیبتوں کا پہاڑ ڈال دیا۔ اب اگر شوہر بیوی میں جھگڑا ہو، یا باپ بیٹے میں جھگڑا ہو، یا ماں بیٹی میں جھگڑا ہو، یا کاروبار میں نقصان ہو، یا روڈ پر حادثات پیش آ جائیں، یا مصیبتیں آ جائیں، یا آفتیں آ جائیں، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو رب فرماتا ہے انہو کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، وہ بخشنے والا۔ فرماتا ہے بخشیں گا، پھر انعام بھی دیں گا، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر رحمتوں والی بارش کا نزول فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مال میں کمائی میں بڑھوتری عطا فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد میں بھی خوب برکتیں عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور رب فرماتا ہے تمہیں جنت نعیم کی نعمتیں تمہیں عطا فرمائے، بہتے ندیاں عطا کرے گا۔ سمجھ میں یہی بات؟ اچھا ایک بات
میں اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کروں. کبھی ایسا ہوتا ہے، میں بھی ٹریولنگ کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی ستا ہوتا ہے، بہت ستا دیتی گاڑی، کبھی کچھ ہی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے. انسان بولتا ہے بھائی جلدی پہنچنا تھا، ٹینشن ہو گیا، گاڑی ساتھ چھوڑ دی، ہاتھ دے دی گاڑی. یہ بھی ایک مصیبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ماں اصابکم من مصیبت، اور فرماتا ہے مصیبت اسی وقت اسی پہنچتی، نہیں پہنچتی مگر پہنچتی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے پہنچتی. کیسے پہنچتی؟ دیکھیے ایک صحابی رسول اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے تھے، اس میں اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہے تھے. جاتے جاتے اونٹ سرکشی کرنے لگا، سرکشی ستانے لگا. تو وہ جو تھے فوراً اٹھے اور گھوڑے سے نیچے اترے. اترنے کے بعد اپنے گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیا اور فوراً مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی. آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر رہے ہیں، گر گڑا رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. جو غلطی ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئے، اللہ تو غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، بخش دے. غلام ساتھ کا پریشان ہو گئے. کہا کہ گھوڑا ستانے لگا تو میرا باس، میرا مالک، میرا آقا مصلی بچھا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مصلی سے اٹھے، اٹھنے کے بعد پھر سوار ہوئے اونٹ پر، تو اونٹ آسانی کے ساتھ چلنے لگے. غلام کو برداشت نہیں ہوا، غلام نے پوچھ لیا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. پہلے تو اونٹ ستا رہا تھا تو آپ سیدھا نیچے اترے، اس کو باندھ دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. پھر اس کے فوراً ساتھ آپ مشغول ہونے کے بعد جب ختم ہوئے معاملات تو آپ اونٹ پر بیٹھے، اونٹ پہ بیٹھے پھر چلنے لگے تو اونٹ ستایا نہیں. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں سنو کہ میرے سے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ تعالیٰ کی ریاضات میں کوئی نافرمانی ہو گئی تھی. کوئی نافرمانی کی وجہ سے جب میں اللہ کی نافرمانی کرا تو وہ میرا مالک ہے اور اس اونٹ کا مالک میں ہوں. تو جب میں اپنے مالک کی نافرمانی کرا تو یہ اونٹ میری نافرمانی کرنے لگا. سمجھ میری بات؟ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ مجھے نہیں ستاتا اگر میں اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا. یہ اونٹ میری نافرمانی نہیں کرتا اگر میں اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا. تو میں نے گناہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے یہ اونٹ جو ہے میری نافرمانی کرنے لگا. تو بتا سمجھ میں آئی بات؟ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، رب نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. انسان پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں ساری کی ساری اس کی اپنے ہاتھوں کی کرنی کی وجہ سے آتی. ایسا نہیں ہے کہ نیک بندوں پر نہیں آتی، بلکہ نیک بندوں پر بھی آتی ہے. آپ بولیں گے پھر گناہ کی بات کریں، اب گناہ کرنے کی وجہ سے مصیبتیں آتی پھر نیکوں پر آ رہی تو یہ بھی گناہ کرنے کا نہیں. ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو رب تعالیٰ ان کا توکل دیکھتا ہے. جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، رسول. جب ان پر ایک بیماری طاری ہوئی، بیماری، تو لیکن ان کو توکل تھا اللہ کے ساتھ، یقین تھا ایک دن شفا ہو جائے. اور اب تعالیٰ نے ان کے توکل میں اور برکتیں عطا فرمائی، ان کو شفا عطا فرمائی. تو مطلب یہ ہوا کہ ان پر بھی مصیبت آئی. اور آپ ہمارے جد اعلیٰ کو دیکھیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ بھی بڑی مصیبت تھی کہ قوم کو ہدایت دینے کے لیے گئے، اسی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا. تو یہاں پر مصیبت جو آئی ہے آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نیک بندوں پہ بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کا نزول کرتا ہے. لیکن اکثر جو عام انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ نے فرمایا اس نے اپنی ہاتھوں کی کرنی کی وجہ سے آتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سفر وفر کچھ نہیں ہے، بالکل سفر میں شادی بھی کر سکتے، سفر میں کاروبار بھی کر سکتے. سفر خیر و برکت کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے، کامرانی کا مہینہ. اور ایک بات، یہ مہینے کو لوگ ہے نا نیا نام ہے، پرانا نام ہے، مطلب پرانے لوگ پرانے نام سے پکارتے ہیں. 13 تیزی کا مہینہ، کیا ہے 13 تیزی کا مہینہ ہے جی، اس میں نہیں کرنا کچھ بھی، مصیبتیں آفتیں بلے یاد آسمان سے نازل ہوگی.
رب تعالیٰ نے فرمایا ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ رات کا چاند نکلتا ہے تو یہ بھی اللہ کی اجازت سے نکلتا ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے نکلتا ہے۔ سورج جو دن کا اجالا بن کے نکلتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ ساری چیزیں، ساری بہاریں اللہ ہی کی جانب سے ہے نا۔ جب اللہ ہی کی جانب سے ہے تو پھر کسی دن کو منحوس کہنا، بھیجنے والے کو منحوس کہنا۔ اگر آپ سے کوئی دوست بولا بھائی بریانی لے کر آؤ، آپ بریانی لا کے دیے اس کو، کھا کے انہوں نے بولا اچھی نہیں تھی، آپ کیا بولیں گے؟ میں بنایا کیا؟ ہوٹل والا بنایا، مطلب ان اچھی نہیں بنایا، مطلب دن کو تم نے برا نہیں کہا، یہ سفر المظفر کے مہینے کو برا نہیں کہا، جس رب نے اس مہینے کو بھیجا اس رب کو تم نے برا کہہ دیا، اس رب کو تم نے منحوس کہہ دیا۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سفر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن عظیم میں فرمایا ایک دن بڑا منحوس تھا ان کے لیے۔ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اللہ نے خود کہا نا دن منحوس تھا، دیکھو آپ ہم کیا بولیں گے، اللہ نے خود کہا۔ علماء اس کے حوالے سے فرماتے ہیں مفتیان اکرام، یہاں پر دن سے مراد کیا تھا؟ اللہ نے اس دن کو شمار کیا تو اس سے مراد کیا تھا؟ دن یہاں پر شمار نہیں تھا، بلکہ قوم عاد یہ قوم ہے، جیسے قوم نوح تھی، قوم لوط تھی، قوم عاد یہ قوم تھی۔ رب فرماتا ہے قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے اسی دن میں مٹا دیا، ختم کر دیا، ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو ان کے لیے وہ جو نافرمانی کرے تھے وہ برکت والا دن نہیں تھا۔ اگر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے تو یقینی طور پر وہ دن بھی برکت والا ان کے لیے تھا۔ یہاں پر مراد یہ تھی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ یہ بے برکتی نہیں ہے، ہر لمحے میں برکتیں ہیں، ہر دن میں برکتیں ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سفر المظفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ، برکت والا مہینہ۔ اور ایک لوگوں کے درمیان میں ایک شب ہوتا ہے، اس کی چاند کی 13 تاریخ آتی ہے تو لوگ کیا کرتے، رات میں 12ویں جب رات گزرتی، صبح شب لگ جاتی 13ویں، اب یہ جیسا رات ہوئی تو اسی طریقے سے اگر بائی چانس آج کی رات 13ویں رات ہے تو لوگ سوچ لیتے ہیں ارے بھائی آج رات میں بچوں کے سروں کے، بڑوں کے سروں کے قریب میں ایک ایک انڈا رکھو، کیا رکھو؟ انڈا۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے نا، چاند کی 13 کو انڈا ملنے کے واسطے آتے، چاول دو، انڈا دو، 13 تیزی کا پھرتے، عورتیں بھی، بڑے بڑے عورتیں بھی پھرتے، 13 تیزی کا دن ہے، 13 تیزی کا انڈا دو، وہ دو، یہ دو بول کے پھرتے۔ تو ہمارے گھروں کی عورتیں جو رات میں سوتے وقت انڈا سرانے رکھ کے سوتے، چاوانا سرانے رکھ کے سوتے، جب ان سے پوچھے یہ کیا ہے، یہ لوگ بولتے ہیں نہیں صاحب آج چاند کی 13 ہے، سفر کی 13 ہے، 13 تیزی کی 13 ہے، تو آسمان سے بلجات اترتی اور ہم اندر انڈا رکھے تو اس کے اوپر اترتے۔ واہ یا اللہ، ایسی عقلوں کو تو سلام کرنا چاہیے۔ ہاں بتائیے 6 فٹ کا اتنا بڑا آدمی ہے، بلا کو بھی معلوم تھا 6 فٹ کے آدمی پہ نہیں اترنا، اس لیے کہ ان بازو میں انڈا رکھا اس کے اوپر اترنا۔ اتنی بڑی جہالت ہے، پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی تمہاری؟ اتنا تو سینس ہونا چاہیے بھائی میں اتنا لمبا سو رہا ہوں، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ، اتنا بڑا انسان، لیکن اس کو بھی پتا ہے مصیبت کو بھی کہ میں بلا بن کے نازل ہو رہی، ان انڈا رکھا اچھا ہوا اس پہ اترنا ہے۔ اور اگر بائی چانس انڈا رکھے مصیبت اس پہ اتر بھی گئی اور صبح اٹھنے کے بعد تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نہیں اتری تھی کیا اس کے اوپر، تمہارے اوپر اتری؟ یہ سب بیکار اور بے فضول باتیں ہیں، اس سے دین کا شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یقینی طور پر مذہب مؤدب، مذہب اہل سنت و جماعت کے اندر یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ خیر و عافیت والا ہے۔ یہ مہینے اور ایک نیا مسئلہ نکالتے ہیں۔ دیکھو حضور علیہ السلام کا اسی مہینے میں طبیعت خراب ہوئی تھی، کیا ہوئی؟ طبیعت خراب ہوئی تھی، اور
حضور کو اسی مہینے کے آخری چہارشنبے کو تھوڑی طبیعت میں بہتری بھی ہوئی تھی، تو یہ طبیعت خراب ہوئی تھی یہ مہینے میں، اس لیے ہم اس مہینے کو منحوس مانتے ہیں۔ اب آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں، مہینے کو تم منحوس مانتے اس لیے کہ حضور کی طبیعت اس مہینے کے اینڈ پر یا اس مہینے میں خراب ہوئی تھی، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ خراب تو ہوئی تھی حضور کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ مجھے سفر کے مہینے کی، سفر کے آخری ہفتے کی خبر سنائے تو میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ لوگ بولے آخری ہفتہ اس کا بیچ کا ہفتہ جو ہے منحوس ہے، اور حضور نے فرمایا کوئی مجھے سفر المظفر کی تاریخ یا اس کے مہینے کی چاند بتا دے میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اب ہم ان کی مانیں گے یا حضور کی مانیں گے؟ جب حضور کی ماننا ہے تو حضور نے کہا کہ یہ مہینہ برکت والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، دیکھیے اس میں سفر بھی کر سکتے ہیں، یہ مہینے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو نہیں کرنا جی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ آپ بتاؤ دین متین نے اسلام جب سے پیش ہوا سب سے پہلا سفر حضور نے جو کیا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا، تو یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضور سفر کیے ہیں تو ان کے غلام ان کی سنت کو ادا کریں گے۔ آپ بتاؤ لوگ کہتے ہیں سفر میں کامیابی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں اگر سفر میں کامیابی نہیں ہوتی تو حضور جب مکے سے چل کر آئے تو مدینہ یثرب تھا، یثرب، اور حضور کی جلوہ گری کے صدقے آج مدینہ المنورہ بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے یثرب مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، یثرب کا کیا معنی آتا معلوم ہے؟ بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا شہر۔ اور جب میرے حضور سفر کے مہینے میں سفر کر کے وہاں پہنچے تو پھر وہ یثرب نہیں رہا بلکہ مدینہ المنورہ بن گیا۔ تو سفر کے مہینے میں بھی سفر کرنا یہ کسی اور کی نہیں، مدینے والے تاجدار کی سنت ہے۔ سفر بھی جائز ہو گیا، دلیل کے ساتھ میں نے پیش کیا، شادی کرنا بھی میں نے پیش کیا اس مہینے میں، کاروبار کرنا بھی پیش کیا۔ اگر کوئی بھی کہتے ہیں تو آپ بتاؤ حضور سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ہم نے خدا کو بھی مانا تو حضور کی وجہ سے مانا۔ خدا نے ڈائریکٹ کہا کیا میں ایک ہوں مان لو؟ نہیں، کہا تو اپنی حبیب سے دیکھ میں ایک ہی ہوں۔ مصطفیٰ نے دیکھا، پھر خدا نے خود کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چمکتے ستارے محمد کی قسم مَا صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے جو صاحب ہے نا جب مجھے دیکھے تو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ڈائریکٹ میرے جلووں کو دیکھا۔ دیکھنے والی ذات ایک ہی تھی، دیکھنے والی ذات ساری کائنات کی بات کروں، حضرت اعظم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء ہیں، سارے رسولان نظام ہیں، لیکن کسی نے خدا کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں دیکھا؟ ہاں نہیں دیکھا۔ دیکھنے والی ذات ایک تھی مصطفیٰ کے، سب سے آگے کہا میں نے دیکھا کہ خدا ایک ہے۔ تو آدم نے بھی کہا کہ خدا ایک ہے، نوح نے بھی کہا کہ خدا ایک ہے، شیش نے بھی کہا کہ خدا ایک ہے۔ ان کے قوموں نے ان سے پوچھا کہ تم نے خدا کو دیکھا؟ کہا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا۔ سمجھ میں آ رہی نا آپ کو بات؟ یعنی آدم نے جس کی مانی وہ حبیب ہے، حبیب نے کہا کہ خدا ایک ہے تو آدم نے بھی کہا خدا ایک ہے، تو ہمیں ماننا ہے حضور کی بات۔ حضور نے کہا یہ مہینہ برکت والا ہے، ظفر کامیابی کا مہینہ ہے، مظفر سفر المظفر یہ کامیاب کرنے والا بھی مہینہ ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو بات؟ شادی کرنا بھی اس مہینے میں جائز، کاروبار کرنا بھی جائز، جو آپ بہتری کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، برکت والا مہینہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسٹارٹنگ سے بات سنی اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ مہینہ بولو جی برکت والا ہے، تو ہر کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کوئی اگر آ کے کہیں عورتیں ان کو شریعت بتائیں، عورتیں ہوں یا مرد ہو، شریعت کو نہیں طبیعت کو فالو کرنے والے ہیں، اور طبیعت کو جب فالو کرتے کرتے ایسا ہو گیا کہ طبیعت جا کے طویلہ بن گئی، سمجھ میں آیا؟ طبیعت جا کے طویلہ بن گئی اور دین کو بھی یہ لوگ طویلہ سمجھنے لگے۔
دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کی جاگیر ہے۔ اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسے فتنے اٹھتے رہیں گے تو ہم یہی کہتے ہیں دشمنان رسول کے سر کو چلنے کو رہے، آئی غلامان شاہ احمد رضا خان ہے۔ الحمدللہ جب بھی فتنہ اٹھے گا تو بریلی کے جتنے ہیں پورے کے پورے ان کے سر کبھی کے لیے تیار رہیں، چاہے دین کا مسئلہ ہو یا عقائد کا مسئلہ ہو یا اعمال کا مسئلہ ہو یا حفظ یا تحفظ ایمان، تحفظ رسالت کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ ہر ایک پر اگر کوئی پہرا دے گا تو وہ غلامان احمد رضا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر کام ہمارے لیے برکت والا ہے، تو اس مہینے میں برکتیں ہوتی ہیں، ہمیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کاروبار بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنا ہے، سب کر سکتے ہیں۔ تو تیرا اب آپ لوگ بھی نئے پلاننگ کر رہے ہوں گے، انڈا رکھیں گے اپن بھی جو یہ سب بیکار کی باتیں، انڈا ونڈا نہیں۔ ایسا نہ ہو جاتا ہے انڈے کے چکر میں کبھی شوہر بیوی گھنڈے بن جاتے ہیں، انڈا نہیں لایا آج تم، نہیں معلوم تیرا دیتی ہے آج، جھگڑا شروع نہیں۔ ایسا دکھتا کہ انڈے کی وجہ سے جھگڑا نہیں بلکہ یہ خود جھگڑا بن کے پیدا ہو گیا، انڈا خود جھگڑا ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے انڈے کے نام پہ لوگ گھنڈے بن گئے۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کو کرنا ہے اور طبیعت کو فالو کرنا ہے، تو اس سے آپ بچتے رہیں۔ بلبل باقی مدینہ ماشاءاللہ کافی دیر سے تشریف فرما ہے، تو میں اور آپ کے اور بلبل باقی مدینہ کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا، بس یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ولا سفر، حضور نے کہا ولا ہام ولا سفر ولا نوع، اور فرمایا ولا غولا، نہ کوئی الو تمہاری تقدیر بدل سکتا، نہ کوئی پرندہ تمہاری تقدیر بدل سکتا، نہ ہی کوئی ستارے سیارے تمہاری تقدیر بدل سکتے، اور نہ ہی یہ صبر کا مہینہ تمہارے لیے منحوس ہو سکتا۔ نہ الو منحوس ہے، نہ کوئی تیر منحوس ہے۔ ایام جاہلیت میں بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے، بڑے جاہل قسم کے لوگ تھے، چھوٹے نہیں تھے، بڑے بڑے تھے۔ یہ لوگ فال نکالتے تھے، فال کیا ہوتا تھا؟ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، آسمان پہ تیر مارتے تھے، اگر وہ تیر لیفٹ سائڈ گیا تو کہتے تھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ تیر رائٹ سائڈ گیا تو کہتے تھے کام میں برکت ہے، کر لینا چاہیے، اور اگر یہ تیر ڈائریکٹ اوپر چلے گیا تو کہتے تھے کہ کام تو ہوگا لیکن دیر سے ہوگا۔ تیر سے فال نکالنا بولتے ہیں اس کو، اور حضور نے فرمایا یہ فال وال سب بیکار ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین طریقہ دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ کیا کہتے ہیں؟ استخارہ نماز کے ذریعے ہے، تسبیح کے ذریعے ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے ہے، اور علم العادات کے ذریعے ہے۔ یہ تمام استخارے جو ہیں یہ جائز اور احسن ہیں بندے کو اپنے مقصد تک اور کامیابی تک پہنچانے کے لیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اگر کوئی پرندہ آیا گھر پہ، ارے نہیں بھائی اب کوا کے پکار کے گیا، اب تو کوئی مرتا مرتا۔ جاہل لوگوں کی جاہل باتیں، تو ہمیں دین کو سیکھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، جو حقیقی بات ہے وہ پہنچائیے آپ، تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور لوگ وہ جاہل کام نہ کریں، کیونکہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اب سے مراد حضور کے دور میں ہی مکمل ہوا ہے۔ یہ بھی ایام جاہلیت میں کام ہوتا تھا، قرآن ڈالنا۔ قرآن مطلب لوگ چٹھیاں پہ نام لکھتے تھے، لکھ کر ڈالتے تھے، جس کا اٹھا وہ اسی کے لیے کامیابی ہے، برحال اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو لیکن اس کے بعد جب دین آگے بڑھا، جیسا کہ یہ کام جو ہے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کام کیا، یعنی چٹھیاں ڈالی گئی۔ ایک لمبی تفصیل ہے اس کے اوپر، تفصیل کیا ہے بولے تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر اولاد دیں گا تو میں انشاءاللہ ایک بیٹے کو اللہ کے ایک چیز کو یا ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، 1 2 نہیں 10 بیٹے ہوئے۔ کتنے؟ 10۔ یہ عبد المطلب کون ہے؟ ہمارے حضور کے دادا۔ کون؟ دادا۔ تعلق ہو رہے آپ کے دادا کی بات نہیں کرو، دادا حضور کے۔ تو جب دادا کی بات نکلی تو سنیں آپ، ان کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ جگمگا، وہ بھی جگمگاتے تھے۔ ابراہم ایک بادشاہ تھا اس دور کا، اس نے کعبۃ اللہ شریف کو توڑنے کے لیے آیا، تو آپ جلدی جلدی گئے، جا کر ہے نا اپنی بکریوں کو سمیٹا اور آ گئے۔
جب آ گئے تو کچھ بکریاں اٹھا کر لے بھی گیا تھا. فوراً آپ تھوڑی دیر کے بعد اس کے محل پہنچے. کہا تو جب ان کو دیکھا, کون, ابراہم بادشاہ نے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو کرسی پہ بیٹھا تھا, بادشاہ کا کرسی پہ بیٹھا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے کہا کہ حضور آپ یہاں بیٹھے, میں کھڑا ہو کے بات کروں. حیرت میں تھا سارے منظر کشی کے. سارے لوگ دیکھ رہے تھے یہ کیا ماجرا ہے, بادشاہ وقت اپنی کرسی چھوڑ کر قریش مکہ کو اپنی کرسی دے رہا ہے, کیا ماجرا ہے. اس کے بعد گفتگو ہوئی آپس میں. ہونے کے بعد کہا کہ کس لیے آئے ہو. کہا کہ میری بکریاں آپ کے پاس رہ گئی ہیں, واپس کر دو. ابراہم نے کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کعبے کو نہ توڑنے کی بات کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بکریوں کا مالک میں ہوں, اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. کعبے کا مالک رب ہے اور رب حفاظت کرے گا. جب یہ بات کی تو بکریاں واپس ہو گئی, چلے گئے. جانے کے بعد اس کے درباریاں جتنے تھے, جتنے چیلے چپاٹے تھے ابراہم کے, سارے لوگوں نے پوچھا کہ او ابراہم اتنا بڑا جوش میں تھا, خروش میں تھا کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن ان کو دیکھتے ہی اپنی کرسی چھوڑ دیا. کہا کہ پتہ نہیں جب وہ آئے تو میرے دل پہ ایسی ہیبت تاری تھی اور آنکھوں میں ان کی پیشانی سے کچھ نور چمک رہا تھا. تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کوئی اور نور نہیں تھا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہی نور تھا, اسی نور کی بدولت اولین بھی چمک رہے تھے اور آخرین بھی چمکتے رہیں گے. سمجھے آپ بات. تو اس دور میں آپ نے منت مانگی تھی کہ اگر اولاد ہو جائیں گی تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کروں. تو اس کے بعد پھر ہوا معاملہ, اللہ نے ایک نہیں 10 اولاد عطا کی. اس کے بعد انہوں نے 10 بیٹوں کے نام چٹھیوں پہ لکھے, الگ الگ لکھ کے نیچے ڈال دیا, پیچھے ڈالے اور اچھالا. ایک چٹھی نکالتے ہیں تو پھر حضور کے والد کا نام نکلتا ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. دوسری اٹھاتے ہیں وہی, تیسری اٹھاتے ہیں, پریشان ہو گئے. حالانکہ وہ بیٹا بڑا عزیز تھا. کیوں عزیز نہ ہو جس کی پیشانی میں حضور جلوہ گر ہو, کیوں حسین نہ ہو. بڑے عزیز تھے لیکن بار بار یہی نکلتا رہا تو پریشان ہوئے کیا کروں. آخر میں پھر پلاننگ کی کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے. پھر اس کے بعد آخر میں 100 اونٹ کی قربانی آپ نے پیش فرمائی. تو یہ قرآن ڈالنا بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے, بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے, لیکن اکثر فقہا کہتے ہیں ڈال دیا جا سکتا ہے. تو یہ لیکن ہمارے لیے آسانی یہی ہے کہ ہم استخارہ کروائیں. خود کر سکتے تو کر لیں, نہیں تو پھر جو جانکار ہے اس سے کروا لیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو جو چیز اسلام میں ہے وہ ہے, جو نہیں ہے اس کو گڑ دینا اور اسلام کا نام دینا, یہ اسلام کو مٹانا ہے. اسلام کے اندر بدشگونی کو پیدا کرنا ہے. حضور نے فرمایا بدشگونی سے بچو, بدفعلی سے بچو, اور حضور نے یہ یہاں تک فرمایا کہ بدگمانی سے بھی بچو. سمجھ میں یہ بات. تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھیں. چہرہ تیزی ویزی کچھ نہیں ہوتی, یہ سب دماغ کی مسئلے ہے. دماغ ٹھکانے آ جائیں گے جب 2 ڈنڈے فرشتوں کے پڑ جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئے اب ہم صابری صاحب بلبل باغ مدینہ کو انشاءاللہ دعوت پیش کریں گے. پھر ان سے آپ کلام رضا سماعت کریں گے یا دیگر کلام آپ سماعت فرمائیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑے ہی بہترین انداز